الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت۔ باہمی تعلقات کی قسمیں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ کس قسم کے تعلقات کی اسلام ممانعت کرتا ہے، تاکہ ذہن سے یہ خیال محو ہو جائے کہ العیاذ باللہ اسلام تنگ نظری کی تعلیم دیتا ہے اور غیر مسلم اقوام سے الگ تھلگ کر کے مسلمانوں کو سیاسی اور تجارتی امور میں ترقی سے روکتا ہے، جس کے لیے دنیا کی تمام اقوام سے تعلقات ناگزیر ہیں۔ خصوصاً موجودہ دور میں تو کسی سے تعلقات منقطع کر کے زندہ رہنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم کی زیر گفتگو آیت پر غور فرمائیے۔ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے غیروں کو بتانا نہ بناؤ۔ نیز دیگر قرآنی آیات میں ولی یا اولیاء بنانے کی ممانعت ہے۔ بتانا کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا کہ رازدار نہ بناؤ۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، آدمی کا بتانا وہ خاص دوست ہے جس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اسے اپنا راز بتا دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آدمی کا بتانا وہ خاص لوگ ہیں جو اس کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ صدر الافضل مولانا سید محمد نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے ہوئے حاشیے پر رقم تراز ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، محبت کے تعلقات نہ رکھو، وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، کفار سے دوستی و محبت کرنا اور انہیں اپنا رازدار بنانا ناجائز و ممنوع ہے۔ میرے استاد علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً یہی ترجمہ کیا۔ لکھتے ہیں، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری تباہی میں کمی نہ کریں گے۔ مفسر قرآن ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ مجل الاعلیٰ کا ترجمہ آپ نے پڑھا، ایمان والو نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں۔ در حقیقت بتانا بطن سے ہے جس کے معنی پیٹ، اور بتانا وہ چیز جو پیٹ سے لگی ہو۔ اسی لیے کپڑے کے استر کو بتانا کہا جاتا ہے، یعنی اندرونی حصہ۔ پھر بطور استعارہ یہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جو چھپی ہوئی ہو، اور چھپانے والے کو رازدار کو بھی بتانا کہا جانے لگا۔ بس ارشاد باری تعالیٰ واضح ہے کہ کفار کو بتانا رازدار بنانے، ان پر اپنے معاملات میں اعتماد کرنے اور بھروسہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ دیگر قرآنی آیات میں ولی بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ولی ایسے مخلص دوست کو کہتے ہیں جس پر یہ اعتماد ہو کہ وہ ہر حال میں مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ یہی موالات ہے جو ازروِ شرع کفار کے ساتھ ممنوع ہے، جس کی وجہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کافر فطری طور پر قابل اعتماد نہیں، وہ بظاہر مسلمان سے کتنا ہی قریب ہو، بہرحال دشمن ہی رہتا ہے، جس کی نظیر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے لیے وہی ہندو زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو برس ہا برس سے پڑوس میں رہتے تھے، اور ان نسلوں سے مسلمانوں کے تعلقات تھے۔ امت مسلمہ پر قرآن کریم کا یہ احسان ہے کہ اس نے دشمن کی فطرت سے باخبر کر دیا تاکہ مومن ان کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ اس حکم کا منشا صرف اتنا ہے، یہ منشا ہرگز نہیں کہ مسلمان ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر کریں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ باہمی تعلقات کی دوسری قسموں کا تعلق بالکل جائز ہے۔ مواصلات، معاملات، مدارات سب جائز ہیں، بلکہ اسلام نے کفار کے ساتھ جتنے تعلق کی اجازت دی ہے اور اس معاملے میں جتنی وسعت اختیار کی ہے، اس کی نظیر کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے ساتھ کاروبار اور تجارت کرنے کی پوری اجازت ہے۔ غیر مسلم پڑوسی سے میل جول رکھنے اور بوقت ضرورت اس کی مدد کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ غیر مسلموں کے تہواروں پر انہیں مبارکباد دینا جائز ہے۔ اگر دنیاوی ضرورت ہو تو انہیں تحفے تحائف دینا بھی جائز ہے، بس ان کے ان کاموں میں شرکت کی اجازت نہیں جو ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں۔ مثلاً ان کی پوجا پاٹ یا عبادت کے دیگر طریقوں میں شریک ہونا، ان کے ساتھ مل کر شراب پینا، ڈانس کرنا اور اسی قسم کی دوسری حرکتیں حرام ہیں۔ غیر مسلموں کو ملازم رکھنے یا ان کی ملازمت کرنے کی اجازت ہے۔ اس معاملے میں صرف اتنی ممانعت ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسی ملازمت نہ دی جائے
جس سے وہ تمام کاروباری یا سیاسی راز جان لے، کیونکہ وہ قابل اعتبار نہیں۔ اس راز سے وہ مسلمان کے دشمن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ نیز مسلمان کافر کے یہاں کوئی ایسی ملازمت نہ کرے جو اس کے لیے شرعاً ممنوع ہو، مثلاً شراب بنانے، بیچنے یا اٹھانے کا کام کرنا جائز نہیں۔ جو مسلمان کافروں کو ملازم رکھیں، انہیں اسلام تاکید کرتا ہے کہ وہ انہیں وہی مزدوری اور وہ تمام مراعات دیں جو مسلمان ملازموں کو دیتے ہیں۔ مسلمان پر جس طرح اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرض ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی حفاظت لازم ہے، جب کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہ ہوں۔ مثلاً جس طرح ایک مسلمان کا مال چوری کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم کا مال چوری کرنا بھی حرام ہے۔ جس طرح کسی مسلمان عورت سے بدکاری حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم عورت سے بھی حرام ہے۔ غیر مسلم سے اگر کوئی وعدہ یا معاہدہ کیا جائے تو اس کا پورا کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح مسلمان سے کیے ہوئے وعدے اور معاہدے کا پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی امانت مسلمان کے پاس رکھے تو اس میں خیانت کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کی امانت میں حرام ہے۔ اگر کسی کافر سے قرض لیا جائے تو وقت مقررہ پر اس کا ادا کرنا اور اس کا شکر گزار ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسلمان سے قرض لے کر وقت مقررہ پر شکریہ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو غیر مسلم زمیں ہوں یعنی مسلم ممالک میں آباد ہوں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی اور انہیں ان کے مذہبی شعائر ادا کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے آپس میں سودی کاروبار کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلموں سے بھی سود لینا یا انہیں دینا حرام ہے۔ جب مسلمان بحالت جنگ غیر مسلم ممالک فتح کریں تو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ غیر مسلموں کے بچوں، عورتوں کا قتل عام کریں یا ان کی دکانوں اور مکانوں اور فصلوں کو لوٹیں۔ نہ ہی انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں۔ اسلام کے ان احکام پر غور کیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ کیا اسلام نے غیر مسلموں سے قطع تعلق یا ان پر ظلم کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد پر بھی غور کیجیے۔ فرمایا گیا، الممتحنہ آیت نمبر 8، اللہ تمہیں نہیں منع کرتا کہ جن لوگوں یعنی کفار نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، نہیں منع کرتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں ان غیر مسلموں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو مسلمانوں سے نہ تو جنگ کرتے ہیں، نہ ان پر ظلم کر کے ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔ یہاں انصاف سے مراد حقوق اور مقدمات کا انصاف نہیں کہ ان حالتوں میں تو مسلمان کے لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا لازم ہے۔ یہاں انصاف معاملات اور برتاؤ کا ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے گا، لیکن جنہوں نے جنگ کی ہے، نہ ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ معاملات اور برتاؤ بھی نرمی اور اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی برتاؤ کی کیسی نظیر قائم فرمائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اہل طائف کے پاس پیغام رحمت لے کر پہنچے تو ان ظالموں نے نہ صرف آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ آپ پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، خون سے نالین مبارک بھر گئیں، لیکن اس رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ کون نہیں جانتا کہ اہل مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے، حتیٰ کہ مکہ کی مقدس سرزمین چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کیا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا سکتا ہے کہ آپ نے کسی مکی سے کوئی انتقام لیا ہو؟ اس کے برعکس آپ کی رحمت ان پر متواتر برستی رہی۔ جب حضرت ثمامہ بن آثال رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو غلہ فروخت کرنا بند کیا اور وہ بھوکے تڑپنے لگے تو میرے آقا کے دربار میں حاضر ہو کر انہوں نے حضرت ثمامہ کی شکایت کی اور اپنی پریشانی کا رونا رویا۔
سرکار نے اپنے غلام حضرت ثمامہ کو حکم دیا کہ جس طرح تم اہل مکہ سے غلہ کی تجارت کیا کرتے تھے اسی طرح کرتے رہو۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب مکہ فتح ہوا اور پتھر برسانے والے، مجنون و دیوانہ کہنے والے، گالیاں دینے والے، پیغام الہی کا مذاق اڑانے والے ظالم آپ کے دربار میں بے یار و مددگار کھڑے ہیں۔ آج کا کوئی حاکم اگر اپنے دشمن کے ملک پر غلبہ پا لے تو نہ جانے دشمنوں کا کیا حال کرے، کیسے کیسے انتقام کی آگ بجھائے۔ لیکن دنیا آج تک دنگ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا اعلان یہ فرمایا کہ بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بوڑھوں کو تکلیف نہ دینا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے پناہ ہے، سردار مکہ ابو سفیان کے گھر میں جو چھپ جائے اس کے لیے پناہ ہے، اور جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کے لیے پناہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر آپ نے اپنے دربار میں حاضر سورماؤں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بولو آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ جو کل تک گالیاں دیتے تھے آج ان کی زبانیں اقرار کرتی ہیں۔ ترجمہ، نیکی کی امید رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی کے شریف بیٹے ہیں۔ جواباً رحمت کی برکھا برستی ہے اور اعلان ہوتا ہے۔ ترجمہ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کیا غیر مسلموں اور وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کی کوئی نظیر پیش کی جا سکتی ہے؟ یہ بے نظیر صرف کائنات کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہونے والے نبی مکرم علیہ السلام نے قائم کی، اور اسی کی اتباع خلفائے راشدین اور ان کے بعد حکام صالحین کرتے رہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے اہل ایمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر غیر مسلموں سے موالات کی ممانعت فرمائی، کیونکہ ان کے کفر نے ان کو ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔ وہ نہ کبھی اہل ایمان کے بخی ہوا رہے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ ان پر اعتبار کر کے اپنے راز تک انہیں بتا دیے جائیں۔ بس اہل ایمان کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ وہ ان کی شرانگیزی سے بچے رہیں۔ ہاں، دنیاوی نظام کی بقا اور دنیاوی امور جاری رکھنے کے لیے ان سے معاملات کرنے کی پوری اجازت ہے، نیز تبلیغ دین کی نیت اور اسلام کے حسن تعلیم و تربیت کے لیے ان سے مواسات اور ہمدردی کی بھی ممانعت نہیں۔ یہ ایک نہایت ہی منصفانہ حکم ہے جس پر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں، اور اسی پر عمل میں مسلمان کی بھلائی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہر دور میں اور بالخصوص ہمارے دور میں مسلم حکمرانوں نے کفار کے ساتھ جس قسم کے روابط قائم کیے اور قرآنی حدود کو تجاوز کر کے ان پر جس طرح اعتماد کیا، اس کا انجام ذلت و خواری، امت میں انتشار و افتراق کے سوا کچھ نہ ہوا۔ مسلم حکومتیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہوئیں، مسلمانوں کی دولت اور ان کے وسائل پر غیر مسلموں کا قبضہ ہوتا رہا، اور ایک طاقتور قوم کو مکار قوم نے ایسا کھوکھلا کر دیا کہ آج وہ مکاروں کے ہاتھوں میں کھیلنے اور ان کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو گئے۔ کاش اس صورتحال پر اب بھی مسلم حکمران غور کریں، اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو جائیں، تو کیا عجب کہ کریم آقا کرم فرمائے اور ہم دوبارہ باعزت و باوقار بن جائیں۔ اے اللہ توفیق عمل عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقالہ 16 یعنی 16 سورہ آل عمران 130 تا 145، 130 to 145۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ اے ایمان والو، دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان ہیں اور زمین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جب بے حیائی کا کام کریں یا اپنے اوپر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کر کے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہ کریں، ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش ہے، اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کیا ہی
اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم کامل مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے تو تمہارے دشمنوں کو بھی اسی طرح زخم پہنچے، اور ان دونوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور تاکہ دیکھ لے اللہ ایمان والوں کو، اور بنا لے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو ان کے غیروں سے ممتاز نہیں کیا۔ اور بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبود نہیں، صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، اور عن قریب اللہ شکر گزاروں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی جان کے لیے حکم الہی کے بغیر موت نہیں، سب کی اجل لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور عن قریب ہم اچھا بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ یہ سورہ آل عمران کی 16 آیات ہیں، جن میں یا ایھا الذین آمنو کے پیارے جملے سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ایمان والوں کو وہ خصوصی احکام و ہدایات دے رہا ہے جو ان کے کمال ایمان، دنیا کی فلاح و بہبود اور آخرت میں بلند مراتب کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان آیات میں جو مضامین بیان ہو رہے ہیں انہیں ہم ہر آیت کے ذیل میں علیحدہ علیحدہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حرمت ربا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ ممانعت اس حال کے مطابق کی جا رہی ہے جو اس آیہ مبارکہ کے نزول کے وقت تھا، یعنی اہل عرب میں سود سے متعلق یہ خود ساختہ قانون رائج تھا کہ اگر مقروض قرض اور سود کی رقم وقت پر ادا نہ کر پاتا تھا اور مجبور ہو کر وہ مزید مہلت چاہتا تھا، تو قرض دینے والا اس کو اس شرط پر مہلت دے دیتا تھا کہ سود دگنا ادا کرنا ہوگا، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے بسا اوقات سود کی رقم دگنی چوگنی حتیٰ کہ کبھی اصل رقم سے بھی زائد ہو جاتی تھی، اور بیچارہ قرض دار ساری زندگی کے لیے قرض میں جکڑ جاتا تھا۔ یہ رواج صرف اس زمانے ہی میں نہ تھا بلکہ ہمارے دور میں بھی سود کا قانون یہی ہے کہ اگر وقت پر سود ادا نہیں کیا جاتا ہے تو اس رقم پر بھی سود لگ جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے سود کی ہی یہ رقم اصل سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسی کا سود ادا ہوتا رہتا ہے۔ اصل قرض کی ادائیگی کا وقت ہی نہیں آ پاتا۔ دیکھ لیجئے ان ممالک کا جو نام نہاد بڑی طاقتوں یا بڑے ملکوں کے مقروض ہیں، سودی قرضوں ہی نے ان چھوٹے ممالک کو بڑے ممالک کا غلام بنا دیا ہے۔ وہ آزاد ہونے کے باوجود نہ اپنی معاشی پروگرام میں آزاد ہیں، نہ ہی سیاسی امور میں، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی آزاد نہیں، بس قرض داروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ بہرحال سود کا یہ قانون انسانوں پر ایک ظلم ہے جس سے اللہ اہل ایمان کو بچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ اضافاً مضافہ کی قید احترازی یا اتفاقی نہیں بلکہ واقعی ہے کہ جیسا رواج ہے ایسا نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تھوڑا سود جائز ہے لے لیا کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بالکل نہ کھاؤ۔ جیسا کہ ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی بچے کو مار رہا ہے تو کہیں بھائی اتنا نہ مارو، مطلب یہی ہے کہ اس کمزور پر ظلم نہ کرو، اسے نہ مارو۔ اسی طرح یہاں رواج کے مطابق فرمایا گیا کہ دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، یعنی سود بالکل نہ کھاؤ، جس کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیات میں موجود ہے جو ترتیب قرآن میں اس آیت سے پہلے ہیں لیکن نزول میں اس آیت کے بعد ہیں۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ 275 جو لوگ سود کھایا کرتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر
जिस तरह खड़ा होता है वो जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। इसी आयत में आगे इरशाद होता है, सूरह बकरा 275 275, और हलाल फरमाया अल्लाह ने तिजारत को और हराम किया सूद को। फिर इरशाद हुआ सूरह बकरा 276 276, अल्लाह सूद को मिटाता और खैरात को बढ़ाता है। फिर फरमाया जा रहा है सूरह बकरा 278 से 279 278 to 279, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद से अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ऐलान जंग सुन लो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, और अगर तुम सूदी कारोबार से तौबा कर लो तो तुम्हें मिल जाएंगे असल माल, ना तुम जुल्म किया करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। अल्लाह ताला ने यहूदियों को ज़िल्लो ख्वार किया, हत्ता कि बतौर सज़ा उन पर कई हलाल चीज़ों को भी हराम फरमा दिया जिसका सबब उनकी नाफरमानियाँ थी, जिनमें एक उनकी सूदखोरी की आदत और सूदी कारोबार भी था। फरमाया गया सूरह निसा 161 161, और बावजह उनके सूद लेने के हालांकि मना किए गए थे इससे। इन आयात ने ना सिर्फ हुर्मत सूद की वजाहत कर दी बल्कि सूद खाने वालों और सूदी कारोबार करने वालों का अंजाम भी बयान कर दिया कि क़यामत के दिन ये लोग अपनी कब्रों से हैरान परेशान झूमते हुए पागलों की तरह उठेंगे, जैसे कि शैतान ने उन्हें लिपट कर मजनून व दीवाना कर दिया हो। उनकी हरकतें ऐसी होंगी कि देखने वाले उन्हें पहचान लेंगे कि ये सूदखोर हैं। इस भयानक सूरत की हुजूर अलैहिस्सलाम ने मज़ीद वजाहत फरमाई कि मेराज की शब मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर से हुआ जिनके पेट कलब्यूत घरों की तरह बड़े बड़े थे और बाहर ही से उनमें सांप नज़र आ रहे थे। बस मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सूदखोर हैं। नीज़ कुरान करीम ने बताया कि अल्लाह सूद को मिटाता है, यानी सूद से कितनी ही दौलत हासिल कर ली जाए वो काफ़ी नहीं होती। सूदखोर दौलत की हवस में इतना मुब्तला हो जाता है कि हर वक्त भिखारी ही बना रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद से माल कितना ही बढ़ जाए आखिरकार वो घटता ही है। आयत ज़ेर गुफ्तगू पर फिर नज़र डालिए। सूद खाने की ममानियत के बाद ख़ास तौर पर दो हिदायतें दी जा रही हैं। अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। पहली हिदायत का मंशा ये है कि कामयाबी व कामरानी इसी में है कि अल्लाह से डर कर सूदी कारोबार से तौबा कर ली जाए कि इंसान की ये बड़ी गलत फहमी है कि सूद मईशत का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बग़ैर मुल्की, कौमी या इनफरादी तौर पर माशी आसूदगी और खुशहाली हासिल नहीं हो सकती। हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है कि माशी फलाह ऐसी दौलत से नसीब होती है जिसमें सूद की दौलत शामिल ना हो। तफसील में जाए बगैर हम ये दावा कर सकते हैं कि आज अक्सर ममालिक और अक्सर अफराद बज़ाहिर दौलत की फरावानी के बावजूद माशी बदहाली में सिर्फ इसलिए मुब्तला हैं कि वो सूदी लेन देन में मुलव्विस हैं। कोशिश के बावजूद ना उनकी हालत सुधरी है और ना सुधर सकती है कि वो अल्लाह के हुक्म से खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं, और अल्लाह बागियों और नाफरमानों की मदद नहीं फरमाता। वो ज़लीलो ख्वार और परेशान हाल ही रहते हैं। दूसरी हिदायत का मंशा ये है कि ईमान वालों, जहन्नुम तो हमने काफिरों के लिए बनाया है। तुम ऐसे आमाल इख्तियार ना करो कि काफिरों के साथ तुम्हारा ठिकाना हो, या कहीं ऐसा ना हो कि सूद खाते खाते तुम्हारे दिल इतने स्याह हो जाएं कि उनमें ईमान का नूर बिल्कुल बाकी ना रहे, हत्ता कि तुम सूद को हलाल समझने लगो और ईमान से महरूम होकर उसी हाल में मर जाओ, और फिर तुम्हारा ठिकाना वही जहन्नुम हो जाए जो काफिरों के लिए बनाई गई है। रूह अल मानी में है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुर्मत सूद की आयतों में ये आयत नहायत ही खौफनाक है कि उसमें इस खतरे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि सूदखोर कहीं काफिर होकर न मर जाए कि काफिरों वाली आग उसका ठिकाना बन जाए। अल्लाह महफूज रखे। गर्ज ये कि दीगर हराम चीज़ों की तरह सूद की हुर्मत नहायत वाज़ेह है। इस उन्वान पर हम सूरह बकरा की आयत के ज़ैल में काफ़ी तफसील से गुज़श्ता औराक पर लिख चुके हैं, लिहाजा यहाँ इतने पर ही इक्तफ़ा करते हैं। अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह व रसूल की अताअत। तर्जुमा, और अताअत करो अल्लाह की और रसूल की ताकि तुम रहम किए जाओ। हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है कि ईमान वालों, अल्लाह और रसूल की अताअत करो
تاکہ تم پر رحمت سایہ فگن ہو۔ اطاعت یعنی فرما برداری کا مطالبہ اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، جبکہ بندے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ ہر بڑا چھوٹے سے، ہر طاقتور کمزور سے، ہر دولت مند غریب سے، ہر حاکم محکوم سے، ہر بادشاہ رعایا سے اطاعت و فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ بلا شبہ اطاعت دنیاوی نظام کے بقا کا ذریعہ ہے۔ جس گھر، شہر یا ملک کے لوگ اطاعت شار نہ ہوں، کسی کی اطاعت نہ کریں، کسی کو اپنا حاکم اور قائد تسلیم نہ کریں، کسی کے دیے ہوئے نظام کی پابندی نہ کریں، تو وہ انتشار و افتراق اور افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ باہمی اختلاف اور حقوق کے حصول کی جنگ انہیں کمزور اور ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اطاعت انسان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے انسان ایسی قوت حاصل کرتا ہے جو اسے ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھتی ہے۔ اطاعت ہی معاشرے میں امن و سکون کا ذریعہ ہے، اسی سے انفرادی و اجتماعی طمانینت نصیب ہوتی ہے، اسی سے قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ اطاعت شار لوگ دنیا والوں کی نظروں میں باوقار اور باروب ہوتے ہیں، ظالموں کی نظریں ان پر نہیں اٹھ پاتی، وہ زندگی کے ہر میدان میں فلاح و کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے انسان کی اطاعت کامیابی کی یقینی ضمانت نہیں، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے اصول زندگی جن کی وہ دوسروں سے پابندی کرانا چاہتا ہے، کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ کسی انسان کو ایسا یقینی علم حاصل نہیں جس سے وہ دوسروں کی طبع اور رجحانات کا صحیح اندازہ کر سکے۔ یہ صرف اور صرف خالق انسان اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے انسان کو ایسا نظام حیات عطا کیا جس کی پابندی انسان کے لیے دشوار بھی نہیں اور دنیا کی فلاح و بہبود کا یقینی ذریعہ بھی ہے۔ پس در حقیقت وہی اس لائق ہے کہ بندہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور آپس میں اطاعت شاری صرف اس حد تک ہے کہ خالق حقیقی کی نافرمانی نہ ہونے پائے، جیسا کہ فرمایا گیا۔ ترجمہ: بیٹا باپ کی اطاعت کرے، محکوم حاکم کا حکم مانے، رعایا بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، لیکن کسی کا کوئی ایسا حکم قابل تسلیم نہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تاکہ ہر کسی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہو سکے۔ آیت مذکورہ میں اطاعت کا مطالبہ اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان در حقیقت وعدہ اطاعت ہے، پس ہر مومن اس وعدے کا پابند ہے۔ گویا یہ مطالبہ نہیں بلکہ وعدے کی یاد دہانی ہے کہ اے ایمان والو، تم نے تو ایمان کی صورت میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ، ہمارے تمام اعمال تیرے احکام کے مطابق ہوں گے۔ اسی وعدے کا اعلان مسلم اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے اس طرح کرایا گیا۔ سورہ انعام 163 164 یعنی 163 and 164۔ آپ فرمائیے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، جملہ اعمال، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ مسلم اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہے۔ پس اے ایمان والو، اپنے اس عہد کو پورا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور صرف اللہ کی نہیں بلکہ رسول کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ ہمارے تمام احکام تمہیں بواسطہ رسول ہی میں پہنچتے ہیں۔ وہی ہمارے احکام تمہیں سناتا ہے، وہی ہمارے احکام کی تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے، وہی ہمارے احکام کی تعمیل کا تمہیں طریقہ بتاتا ہے۔ پس تم اس کی بھی اطاعت کرو تاکہ اس کی اطاعت در حقیقت ہماری ہی اطاعت ہے۔ سورہ نساء 80 یعنی 80۔ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ پھیرا تو محبوب ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ گویا منشاء الہی یہ ہے کہ امتی رسول کو صرف پیغمبر، استاد یا معلم ہی کا مرتبہ نہ دیں بلکہ اسے اپنا حاکم تسلیم کریں۔ یہ رسول کا وہ اعلیٰ منصب ہے جس کو تسلیم کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ اسی لیے بعثت رسول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی قرار دیا گیا کہ امتی رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ارشاد ہوا سورہ نساء 64 64۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ پس جس شخص نے رسول کی اطاعت سے فرار اختیار کیا اس کے لیے کہیں پناہ نہیں، وہ کتنا ہی اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے، اسے متی تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ جب اس نے اللہ کا یہی حکم تسلیم نہ کیا تو دوسرے احکام تسلیم کرنے کا دعویٰ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے۔
پس اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی، اور یہ اطاعت بالکل اسی طرح بلا تردد ہونا چاہیے جس طرح اللہ کے احکام کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی رسول کے عطا کردہ احکام میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا جائے۔ فرمایا گیا سورہ حشر 7، اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح فرض ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں کہ اگر رسول کی اطاعت سے گریز اختیار کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکے گی، بلکہ پورے دین سے ہاتھ دھونا پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے اور انسان کے درمیان ایسا واسطہ و وسیلہ بنایا ہے کہ کوئی حکم بغیر رسول کے نہیں دیا گیا۔ بس جو بھی اللہ کے حکم کو لینا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے مجبوراً رسول کا حکم پہلے ماننا ہوگا۔ نیز احکام الہی پر عمل کا طریقہ رسول ہی تعلیم فرماتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم کی تعمیل کا طریقہ رسول ہی نے سکھایا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل رسول کی اداؤں کے مطابق کرتے ہیں۔ یہی صورت تمام عبادات میں اختیار کرنا پڑتی ہے، گویا خود بخود اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب کون ہے جو اطاعت رسول سے فرار اختیار کرے گا اور جو اس قدر اہتمام کے باوجود بھی رسول کی اطاعت کے انکار کی جرات رکھتا ہے تو وہ اہل ایمان کے اس گروہ سے خارج ہے جسے اللہ اپنی اور رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔